ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، مجھ کو اس بات پر بڑی مسرت ہے کہ میرٹھ شہر کے اس ایک تاریخی مقام سے اور تاریخی مسجد سے، جس سے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا اور جماعت کے بڑے بڑے علماء کرام اور بالخصوص میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا گہرا تعلق رہا ہے، وہاں سے مجھ کو آپ حضرات سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو سچائی کے ساتھ سمجھنے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق سے نوازے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ انسان کی حقیقت اور انسان کی زندگی میں جو دوڑ بھاگ ہے، کمانے کے جو طریقے ہیں، دنیا میں ترقی کرنے کے جو وسائل ہیں اور دنیا میں جس انداز سے انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی مکمل حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ دو آیت کریمہ ہمارے سامنے کافی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں انسانوں کے لیے ایک مسلمہ اور تلخ حقیقت جو موت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرما دیا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے، یہ انسان چاہے نبوت پانے والا انسان ہو یا صحابہ کرام کی شکل میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہوں، بعد کے ادوار میں محدثین کرام، فقہائے کرام اور دوسرے بڑے بڑے سرمایہ دار، ممالک کے سربراہ، بڑے بڑے مناصب اور عہدوں کے ذمہ داران، جو بھی ہو اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے گزر کر کے جانا ہے. یہ دنیا، یہ انسان کی زندگی، اس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب پانی کے اندر ہوا کے نتیجے میں کوئی بلبلہ اٹھتا ہے تو پانی کی اوپری سطح پر آتے ہی اس کو پھوٹ جانا ہوتا ہے. ایک انسان کی زندگی اسی طریقے کی ہے. یہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا. اس انسان کی حقیقت اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھی جائے، قرآن مجید میں اس انسان کے لیے جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان کا تدارک کیا جائے، ان کو باریکی کے ساتھ پڑھا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انسان بظاہر دنیا کے اندر تہلکہ مچانے والا انسان، دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا انسان، یہ ساری کی ساری کارنامے اور بڑی بڑی قدرتیں اختیار کرنے والا انسان اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو دنیا سے کوئی چیز لے کر کے جا نہیں پاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر سے جنازے کی چارپائی پر اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں. 2 چیزیں دفنانے والوں کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے پاس باقی رہتی ہے. جو 3 چیزیں
جو انسان کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، یہ چاہے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا تاجر ہو، بڑے سے بڑے عہدوں و مناصب کا ذمہ دار ہو، بڑے سے بڑے نام والا ہو، دنیا میں کتنے بھی کارنامے کیے ہوں، سب کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جانا، قبرستان تک اس کے ساتھ اس کی آل اولاد جاتی ہے، اس کا سرمایہ اور مال و متاع جاتا ہے، اور اس کے وہ اعمال جاتے ہیں جن اعمال پر اس نے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اس نے نمازیں ادا کی یا نہیں کی، اللہ رب العالمین کی توحید کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھا یا نہیں سمجھا، دنیا میں دوسروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، زندگی کے تمام مراحل میں اسلام نے اس کی جو رہنمائی کی ہے، اس کو جو احکامات دیے ہیں، ان کو اپنایا یا نہیں اپنایا، یہی ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں باقی رہ جاتی ہے۔ تو قبرستان سے تدفین کے بعد اس کے اعمال کو اس کے ساتھ چھوڑ کر کے اس کے بچے، اس کی آل اولاد، اس کے وارثین، اس کے متعلقین، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا کفن دفن، مال و دولت جو کچھ ساتھ میں گیا ہے اس کو بھی واپس لے آیا جاتا ہے۔ یہی بچے جو اس کو لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، یہی بچے 2 روز پہلے، 2-4 گھنٹے پہلے، 2-4 دن، 2-4 ہفتے پہلے تک اپنے باپ کی سسکیوں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اگر اس کو زکام ہو جاتا تھا، کھانسی ہو جاتی تھی، تو سارا سرمایہ تج کر کے، ساری کی ساری جائیدادیں بیچ کر کے اس کو اسپتالوں میں لے کر کے دوڑتے تھے، اس کے دوا علاج کا انتظام کرتے تھے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور بڑے سے بڑے اسپتال سے رابطہ کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے باپ کی آنکھیں مد گئیں، تو لے جا کر کے وہی بچے جو اس کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا شعور ہوتا ہے، اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد اس کی لاش سڑنے لگے گی، اس میں کیڑے مکوڑے لگ جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ تدفین کرنے کے بعد جب وارثین واپس آتے ہیں، دفن کرنے والے واپس آتے ہیں، تو میت کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ تذکرہ قرآن و سنت میں ملتا ہے کہ فرشتے آ کر کے اس سے سوالات کریں گے، اس کے دین کے بارے میں، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ 3 سوالات کیے جائیں گے۔ اگر اس نے دنیا میں اعمال صالحہ کو انجام دیا ہے، نمازوں کی ادائیگی کی ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو سمجھا ہے، اپنے دین کو سمجھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے ذریعے سوالات کے نتیجے میں صحیح جواب دے گا اور قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کیاریاں اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ لیکن اگر اس نے دنیا میں اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیا، تو قبر کے ان سوالات کے بعد، اس کی ناکامی کے بعد، قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا جائے گا، دائیں پسلی بائیں پسلی میں، بائیں پسلی دائیں پسلی میں مل جائیں گے، اور 2 فرشتے جو اندھے ہوں گے، جو گونگے ہوں گے، جو بہرے ہوں گے، ان فرشتوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا کہ قیامت تک ان کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے وار کیا جائے، جس سے اٹھنے والی چیخ کے نتیجے میں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات تلملا اٹھیں گی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور کرونا کے اس دور میں جو سال بھر سے چلتا ہوا چلا آیا ہے، کرونا کے اس دور میں جب انسان کو یہ بھی نصیب نہیں ہو سکا کہ اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کا متعلق، اس کا رشتہ دار اگر کرونا میں فوت ہوتا ہے، تو نظام کے تحت نہ اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے، نہ اس کا جنازہ آزادی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، قبر بھی اپنی مرضی سے نہ کھودی جا سکتی ہے
اور نہ کوئی اختیار لیا جا سکتا ہے۔ کرونا کے اس دور میں اگر مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس تلخ حقیقت سے عبرت حاصل نہیں کی تو معاف فرمائیں گے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مصائب، ان مشکلات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان اصابتہ سرا فشکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوشی، کوئی مسرت لاحق ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس پر اس کو اللہ رب العالمین اجر سے نوازتا ہے۔ وَإِنْ نَصَابَتْهُ ضَرَّا فَصَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت، کوئی مشکل یا کسی انداز کی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ ہمارے لیے کرونا کال کے دور سے گزرتے ہوئے جس سے اب تک بھی ہم جوجھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کے ہم آج اس بات سے عبرت حاصل کریں نہ کریں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں میں یہ خوف بیٹھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں پر گھسیں، کسی دروازے کو ہاتھ لگائیں، کہیں گاڑی میں سفر کریں، کہیں بیٹھیں اور کوئی وائرس ہمارے کپڑوں کے ذریعے، ہمارے ہاتھ کے ذریعے ہمارے جسم میں سرایت کر جائے اور ہمارے ذریعے دیکھتے دیکھتے ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان کے سارے لوگ اس سے متاثر ہو کر کے دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ دنیا نے یہ حقیقت دیکھ لی، دنیا میں بے شمار واقعات ایسے ہوئے کہ ایک انسان کو اس وائرس نے آ کر کے جکڑا اور دیکھتے دیکھتے پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، پورے گھرانے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اللہ رب العالمین کی طاقت کو یاد رکھیں۔ اس سے پہلے سنا جاتا تھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو ہم مچھر کہتے ہیں، ڈینگو کا مچھر ہے، اسی طرح سے ملیریا کا مچھر ہے، جو برسات کے موسم میں، دوسرے مواسم میں پیدا ہوتا ہے۔ دن کے اجالے میں وہ تھوڑی سی مسافت طے کر کے چند میٹر تک اڑ سکتا ہے، رات میں کاٹنے کی قدرت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عام مچھروں سے زیادہ کمزور رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کے پیر میں یا انسان کے جسم کے کسی حصے میں ڈنک مار دے تو دیکھتے دیکھتے دوا علاج اگر ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ وائرس، وہ جرثومہ، وہ کیڑا، وہ مچھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ ڈاکٹروں نے، میڈیکل کے ماہرین نے، سائنسدانوں نے اس کی علامتیں بتائی تھی کہ اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، وہ ایسا دکھتا ہے، اس سے بچنے کی یہ تدابیر ہیں، دن کے وقت میں اس سے کیسے بچیں، فلاں دواؤں کا استعمال کریں، فلاں تدابیر اختیار کریں، پانی کو جمع نہ ہونے دیں۔ یہ ایک داستان بن گئی۔ ان مچھروں کا خوف نکل کر کے نہ جانے کہاں گم ہو گیا، اور اب ایسا جرثومہ آیا، ایسا وائرس آیا جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں صرف سانس کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا وائرس پیدا کر دیا گیا جو انسان بغیر مشینوں کے سہارے کے بغیر، جس کو دیکھ نہیں سکتا، انسان اس کے آگے مجبور ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں ستم، آپ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ مسجدیں بند ہو گئی، ساری کی ساری عبادت گاہیں بند ہو گئی، یہاں تک کہ حرمین کو بھی بند کر دیا گیا، نہ ہم حج کر سکے نہ عمرہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم نمازی نہ بن سکے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے نہ بن سکے، اگر ہم نے ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپنایا، تو ایسی صورت میں ہم کو مسلمان کہے جانے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے صدقات و خیرات کی مثالیں قائم کر دی، وہ صحابہ کرام جن کے رعب و دبدبے سے غیر مسلم اور اسلام دشمن کانپا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جن کی رائے کی تائید میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام جن میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان امن الناس علی ابا بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن صحابہ کرام کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، جن سے رائے مشورے کا حکم دیا گیا، جن کے ساتھ چلنے اور جن کے ساتھ پیار محبت کا وتیرہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، وہ صحابہ کرام جو دین کے نام پر آنچ آ جائے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے گھروں میں 3 مہینے تک نہ چولہا جل پاتا تھا، نہ ان کو کھانا ملتا تھا، نہ پانی ملتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جن کو بغیر پیبند لگے کپڑے نصیب نہیں ہوئے، وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جن کو قرآن مجید جو حکم دے دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیں ان سے زیادہ پیروی کرنے والا، ان سے زیادہ اطاعت کرنے والا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان صحابہ کرام سے کہہ دیں قل ان الموت الذی تفرون منہ، سن لو جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو، جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس موت سے بھاگنے کے لیے تم اپنی جائیدادیں بیچ کر کے اپنے گھر والوں کے دوا علاج کا انتظام کرتے ہو، جس موت سے بھاگنے کے لیے تم دنیا کے بڑے بڑے اسپتالوں سے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہو، جس موت سے بھاگنے کے لیے تم بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے ہو، شاندار قسم کی گاڑیاں خریدتے ہو، شاندار قسم کے سفر کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت ایک دن آ کر کے تم کو دبوچ لے گی۔ یہ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کا، توحید و سنت کا مشن مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ فرما دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کوئی بات کہی، وہ رونے لگی، دوبارہ سے کان میں کچھ کہا، وہ مسکرانے لگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اتنی جلدی کون سی بات ہوئی؟ تو فرمایا کہ مجھ کو میرے پیارے حبیب میرے ابا جان نے یہ کہا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اس دنیا میں مجھ کو موت لاحق ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے کان میں یہ کہا کہ بیٹی تم اتنا پریشان نہ ہو، ہماری اور تمہاری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ یہ جنت کا ساز و سامان اختیار کرنا، جنت کے لیے تیاری کرنا، یہ دنیا کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا میں ہم کو اسی لیے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، جن کے بارے میں اگر قبر میں انسان سوال کا جواب نہ دے سکا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انبیاء کرام کا سردار بنایا گیا، جن کو شفاعت عظمی کا اختیار دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک اشارے پر
چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر دنیا کی مقدس ترین کتاب، دنیا کا عظیم ترین معجزہ قرآن مجید نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین نے انہی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ ایک دن آ کر کے تم کو دبوچ لے گی، ایک دن آ کر کے تم کو پکڑ لے گی. اور آپ دیکھیں وہ منظرنامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع اور بیماری کے موقع کا منظرنامہ. لشکر اسامہ نکل کر کے جرف کے مقام پر پہنچ چکا تھا. جب بیماری کی خبر سنی تو واپس نکل کر کے اسامہ بن زید آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں داخل ہوتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کے ان کو خاموش کر دیتے ہیں. کیونکہ بیماری کا، تکلیف کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام آپ کو کندھا دے کر کے مصلے تک لاتے تھے. تکلیف کا یہ عالم تھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے، وہ آتے ہیں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں، ہاتھ میں تر و تازہ مسواک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی جانب دیکھتے ہیں، پھر اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کو دیکھتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. آخری وقت تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نفسیات کو پڑھا، آپ کی مطالبے کو سمجھا اور اس کے بعد مسواک لے کر کے آپ کے منہ میں داخل نہیں کیا، بلکہ جانتی تھی کہ آپ کمزوری کے عالم میں ہیں. وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. اپنے مبارک منہ میں داخل کرتی ہیں، اس کو چباتی ہیں، چبانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں، آپ کے منہ میں داخل کرتی ہیں. یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر، ہماری ماں پر، ان کے سینے پر اپنا سر رکھ کے سہارا لیا تھا، ٹیک لگائی تھی. اور موت آتے آتے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہوتے کمزوری کا یہ عالم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ان سے کھسکتے کھسکتے ان کی ران پر پہنچ گیا اور ران پر ٹیک لگائے فرماتے ہیں الی الرفیق الاعلی، اللہ رب العالمین کی جانب. یہ صورتحال تھی، ہم اپنی موتوں سے غافل ہیں، ہم نے یہ چھوڑ دیا کہ ہم کو ایک دن اللہ رب العالمین سے ملنا ہے. ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے. ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم سے اسلام نے کیا مطالبات کیے ہیں. موت جب آتی ہے تو نہ انبیاء کو دیکھتی ہے، نہ صحابہ کرام کو دیکھتی ہے، نہ محدثین کو دیکھتی ہے، نہ سرمایہ داروں کو دیکھتی ہے، نہ صدر و سیکریٹری کو دیکھتی ہے، نہ وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کو دیکھتی ہے. جب یہ موت آتی ہے تو آ کر کے دبوچ کر کے لے جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سن لو، تم کہیں بھی رہو تم کو موت آ کر کے دبوچ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر زندگی گزار رہے ہو. یہ موت دیواروں کے فاصلے کو نہیں دیکھتی، یہ موت کسی قلعے کی مضبوطی کو نہیں دیکھتی، یہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کو کون سی جگہ پر رکھ کر کے محفوظ کیا گیا ہے. یہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون وینٹیلیٹر پر ہے، کون آئی سی یو میں ہے، کون جنرل وارڈ میں ایڈمٹ کر کے کس کا علاج چلتا ہے. جب موت آتی ہے تو آ کر کے نکل جاتی ہے. اور آپ میں سے، ہم میں سے دنیا کی کسی بھی مسجد میں جہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں 10-20 لوگ 50 لوگ جمع ہیں، ان میں سے کوئی انسان، چاہے نوجوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے ادھیڑ عمری کو پہنچا ہو، وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ جیسے گھر سے نکلا ہے ویسے ہی واپس گھر پہنچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہم یہاں سے نکلیں، گھر تک نہ پہنچ سکیں، کسی حادثے کے شکار ہو جائیں، کسی چیز کے شکار ہو جائیں، ہماری موت ہم کو کب آ کر کے دبوچ لے، یہ ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں کریں. اور آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیت المال سے میں نے جتنا کچھ مال خرچ کیا تھا میری جائیدادیں بیچ کر کے اس کو واپس کر دیا جائے۔ مسلمانوں نے کہا کہ آپ تو اس کے حقدار ہیں۔ فرمایا میں حقدار ہوں، لیکن میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس طریقے سے مسلمانوں کے مال کو صرف کروں۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے جب طبیب نے یہ تجویز رکھی کہ آپ کو اپنی صحت و تندرستی کے لیے شہد کا استعمال کرنا چاہیے، شورا بلایا، میٹنگ بلائی، صحابہ کرام کو جمع کیا، ان لوگوں سے اجازت مانگی کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے کر کے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یہ ہمارے بزرگوں کا احتیاط تھا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہی عمر بن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے ہیں وہاں سے شیطان کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ عمر بن خطاب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل مواقع سے مکمل ساتھ دیا، یہ عمر بن خطاب تنہائی میں، رات کی تنہائی میں بیدار ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو کچلا کرتے تھے، اپنے پیر کو مارا کرتے تھے اور اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ اے عمر تو بتا کہ تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، تو نے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کے لیے کون سی تیاری کی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے اسلاف میں اس انداز کے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو کرونا کا یہ مہاکال جس سے ہم ابھی گزر بھی نہیں پائے اور ماضی میں ہم نے بے شمار تکلیف دہ واقعات کو اخبارات میں پڑھا، موبائل فون میں دیکھا، نیوز میں سنا، نہ جانے کون کون سے واقعات ہمارے سامنے آئے۔ ہمارا اپنا قریبی فوت ہو گیا لیکن ہم کو مٹی نصیب نہ ہو سکی، ہمارا اپنا قریبی فوت ہو گیا، ہم اس کی صلاۃ جنازہ میں شرکت نہ کر سکے۔ اگر اس تکلیف دہ ایام کے بعد اور اس انداز کی آزمائش سے گزرنے کے بعد اگر ہم نے موت کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں آنے والا جس میں ہم سچے مسلمان بن سکیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم موت کے بعد کے لیے تیاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کے آگے روتے گڑ گڑاتے تھے، روتے روتے گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم اور سوجن آ جایا کرتا تھا۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ آپ کے مبارک سینے سے اس انداز کی گڑگڑاہٹ کی آواز اٹھتی تھی جیسے کڑھائی کے اندر کوئی چیز ابال کھا رہی ہو۔ اما عائشہ صدیقہ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ صورتحال یہ تھی کہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، شفاعت عظمی کا اختیار دیا گیا، آپ کو سید الانبیاء بنایا گیا، آپ کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کے ذریعے سے فتوحات ہوئی، آپ کو ایسے ایسے معجزات دیے گئے کہ آج انسانیت اس کو سمجھ پانے سے قاصر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادات کا کیا عالم تھا۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قیام اللیل اور تہجد کے اہتمام میں سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ توبہ تک کی تلاوت کر جاتے تھے، یعنی ایک ایک رات میں 10 پارے کی تلاوت قیام اللیل کے اہتمام میں۔ اور محدثین کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 روز سے کم میں
قرآن مجید کو ختم کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید صرف طوطے کی طرح سے رٹ لینے والی کتاب نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ ایک رات میں 10 پارے کی تلاوت کرتے تھے تاکہ 3 روز میں قرآن شریف ختم ہو سکے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جتنا طویل آپ کا قیام ہوتا تھا، آپ کی تلاوت، معاف فرمائیں گے، یعلمون تعلمون والی تلاوت نہیں ہوتی تھی، معاف فرمائیں گے، آپ کی تلاوت ایسی تیزی سے گزرنے والی تلاوت نہیں ہوتی تھی جس کو آج کل ہم نے رمضانوں کا کھلونا بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتل القرآن ترتیلا کے تحت قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر کے، سمجھ سمجھ کر کے تلاوت کرتے تھے۔ کہیں عذاب کا تذکرہ آتا تو ٹھہر کر کے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ کہیں جنت کا ذکر آتا تھا تو اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرتے تھے۔ اس طریقے سے، اس ٹھہراؤ کے ساتھ، اس تسلی کے ساتھ آپ رات میں 10 پارے کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ جتنی طویل آپ کی تلاوت ہوتی تھی نوافل میں، اتنا ہی طویل آپ کا رکوع ہوتا تھا، جتنا طویل آپ کا رکوع ہوتا تھا اتنا ہی طویل آپ کا سجدہ ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کے لیے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کتنا پریشان رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان سورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکی، قیامت کی منظر کشی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے کہ اس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، اور حاملہ خواتین اپنے حمل کو چھوڑ دیں گی، دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور پہاڑ روئی کے گالے کی طرح سے اڑتے پھریں گے۔ انسان اپنے عمل کے مطابق کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر آ کر کے تل ملاتی دھوپ میں ہم کو تباہ و برباد کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت کی منظر کشی کو قرآن مجید میں جب پڑھنا شروع کیا تو فرماتے ہیں، شیبتنی، میرے بال داڑھی کے اور سر کے وقت سے پہلے پک گئے، کیونکہ مجھ کو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی فکر دامنگیر ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب کیا دوں گا۔ وہ نبی آخر الزماں جس نے کھانے پینے میں 3 مہینے تک جس کو چولہا نصیب نہیں ہوا، وہ نبی آخر الزماں جو آخری وقت میں جب مرض الموت میں مبتلا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے اور پیاسے تھے، اور ہم نے مجبور ہو کر کے اپنے پڑوس میں بسنے والے ایک یہودی جو کہ عموماً اسلام دشمن ہوتے تھے، اس کو 2 سا جو گروی رکھ کر کے، ایک آپ کی زرہ گروی رکھ کر کے 2 سا جو اس سے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا پینا تیار کیا جا سکے۔ یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آنے والے وقت میں مسلمانوں کے خلیفہ ہونے والے تھے، وہ مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، پیشانی پر شکن پڑی ہے، پریشان حال ہیں، بے چین ہیں، لاچار و مجبور ہیں، آپ نے پوچھا کہ تم دونوں کو اس بے وقت پر مدینہ کی گلیوں میں گھومنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تو فرمایا کہ ہمارے پیارے حبیب، ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، ہم نکلے ہیں کہ کوئی آدمی جس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہو ہمارے حلق کو تو تر کر دے، ہمارا کلیجہ جو منہ کو آ رہا ہے ہماری بھوک کو تھوڑی دیر کے لیے آسودگی میں تبدیل کر دے۔ تو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا کہ تم دونوں کو جس چیز نے نکالا ہے
مجھ کو بھی بے وقت میرے گھر سے اسی چیز نے نکالا ہے. تمہارے گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ عالم تھا زہد و ورع کا, یہ عالم تھا تقوی اور پرہیزگاری کا, یہ عالم تھا غریبوں کے لیے آپ پوری پوری وادیاں بکریوں کی وقف کر دیا کرتے تھے, صدقہ کر دیا کرتے تھے, لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ عالم تھا. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ قیامت سے متعلق آیات نے میری داڑھی کو, میرے سر کے بالوں کو وقت سے پہلے پکا دیا ہے. یہ عالم تھا ہمارے اسلاف کا. تو آج ہم موت سے جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ زندگی ہمارے لیے کوئی بھلائی کا پیغام نہیں رکھتی. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے آگے روئیں, گڑ گڑائیں, اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ اس دنیا سے روک دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے, الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ حدیث اس بات کا پیغام ہے کہ ہم کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے کون سے سرمایے کو تیار کرنا ہے, کون سے کاموں کو انجام دینا ہے. فرمایا صدقہ جاریہ, ایسا کام جو انسان دنیا کے اندر نیکی کو قائم کرنے, قرآن و سنت کی ترویج کے لیے, قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے قائم کر جائے. کوئی سبیل لگا دے, کوئی کنواں کھدوا دے, کوئی مسجد بنوا دے, کوئی مدرسہ بنوا دے, کوئی غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. یہ جب تک ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا جب تک میت کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. اور اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع به, مرنے والا اگر عالم دین تھا یا علم میں اور علم کی نشر و اشاعت میں دلچسپی رکھتا تھا تو اگر اس کے علم کے ذریعے اس کی موت کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو موت کے بعد بھی اس کا علم اس کے لیے سود مند اور فائدے مند قرار دیا جائے گا. اور آخری چیز فرمائی او ولد صالح يدعو له, ہمارے سرپرستوں کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے, ہمارے گھروں کے ذمہ داران کے لیے, ہمارے بڑوں کے لیے ایک بہت ہی حساس پیغام دے دیا گیا. فرمایا او ولد صالح يدعو له, یا ایسی اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے اور گزر جانے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہے. یہ دعائیں کرنے کے لیے ان اولاد کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ بچے بے نمازی ہیں, یہ بچے قرآن و سنت سے دور ہیں, یہ بچے اتنا بھی نہیں جانتے کہ باپ مرتا ہے تو گھروں کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں جانتے کہ صلاۃ جنازہ کیسے ادا کی جاتی ہے, یہ بھی نہیں جانتے کہ قبر میں تدفین کے احکام کیا ہیں اور تدفین کے بعد کے احکام و مسائل کیا ہیں, یہ بھی نہیں جانتے کہ صلاۃ جنازہ کی دعا کیا ہے, تو ایسی صورت میں یہ بچے کون سی بنیاد پر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ایسی اسلامی تربیت کی جائے کہ وہ نمازی بنے, حلال و حرام کی تمیز کریں, قرآن و سنت کی پیروی کریں. وہ دنیا میں کتنے بھی آگے بڑھ جائیں, انجینئر بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, سائنسداں بن جائیں, بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بن جائیں, لیکن جہاں 5 وقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت ہو تو ان کو اللہ رب العالمین یاد آ جائے, وہ اللہ کے آگے جھک جائیں, وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کو جو کچھ ملا ہے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے نتیجے میں ملا ہے. یہ تصور اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ صلاۃ جنازہ, 5 وقتہ نمازوں, ماں باپ کی قدر و منزلت, خاندان والوں سے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی اہمیت, توحید کی اہمیت, اتباع رسول کی اہمیت, صحابہ کرام کی عظمت اور ان ساری کی ساری بنیادوں کو سمجھ کر کے زندگی گزاریں گے, تبھی یہ بچے
ولد صالح میں شامل ہوں گے، اور ان کی اسی تربیت کے نتیجے میں ہم موت کے بعد ان کی دعاؤں کے ذریعے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وسائل بتا دیے کہ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو موت کے بعد بھی انسان کے لیے ثواب کو جاری رکھتی ہیں، لہذا ان 3 چیزوں کی تیاری کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، بلکہ روایت میں اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کے میرے کندھے کو پکڑ لیا، کندھے کو دبایا، انتہائی مشفقانہ رویہ اختیار کر کے، تربیت کا پہلو اختیار کر کے ایک بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بھی وہ بچہ جس بچے سے بھری مجلس میں صحابہ کرام اور ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تھا، اس روایت سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں دین کا شعور کتنا دیا گیا تھا۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جو مومن مسلمان سے مشابہت رکھتا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے، کسی کو جواب نہیں معلوم تھا۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، جواب معلوم تھا لیکن ہمت نہیں کر سکے۔ مجلس سے باہر نکلتے ہیں، اپنے ابا جان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابو جان، مجھ کو اس کا جواب معلوم تھا لیکن میری ہمت نہیں پڑ سکی۔ فرمایا، بیٹا اگر تم مجلس میں یہ بات کہہ دیتے تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا، میں فخر کی وجہ سے خوش ہو جاتا کہ میں نے اپنے بچے کو ولد صالح بنانے کے لیے جو محنت کی ہے اس کا ثمرہ ابھی سے نکل کر کے آ رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں اجنبی کے طریقے کی زندگی گزارو۔ ایک اجنبی انسان جس کے بغل میں رہنے والے، جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نہ اس کو پہچانتے ہیں، وہ اجنبیت کی زندگی گزارتا ہے، مسکنت کی زندگی گزارتا ہے، نہ کسی کو جانتا ہے، نہ جانتا ہے اور نہ دنیا داری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے طریقے کی زندگی اس دنیا میں گزارو، یا راستہ چلتے مسافر کے طریقے کی زندگی گزارو، جو اپنے گھر سے نکلا، ایک بیگ اٹھایا، ضروری کپڑے رکھے، دوا پانی رکھا، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا، اور نشانہ اور ہدف بنایا کہ 2 روز کا، 3 روز کا، ہفتے بھر کا، مہینے بھر کا سفر ہے، فنا جگہ جا کر کے گھر واپس آنا ہے، جلدی جلدی کام نپٹاتا ہے، تھوڑے سے سامان میں گزارا کرتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے نہ اپنے ساتھ فریج کو اٹھاتا ہے، نہ اے سی کو اٹھاتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے نہ اپنے ساتھ اپنی چارپائی لے جاتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے نہ اپنے ساتھ اپنا بستر لپیٹتا ہے، بلکہ مسکنت کی اور مسافروں کی زندگی گزار کر کے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑا بہت سامان جمع کر کے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی انداز کی زندگی تم اس دنیا میں گزارو کہ بالکل مسافر کے طریقے سے تھوڑے بہت ساز و سامان کے ساتھ زندگی گزارو، اور تمہارا نشانہ ہو کہ جہاں سے آئے ہو اللہ رب العالمین نے تم کو تمہارے ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں شرمگاہوں سے نکلنے والے پانی، حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ تم نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ ماں کی کال کوٹری میں تم کو 9 مہینے تک اللہ رب العالمین نے دھڑکن بھی عطا کی، تم کو سانس لینے کی توفیق بھی دی، اور اس کے بعد جب پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد تمہاری حیثیت یہ تھی کہ بیٹھنا سکھانا پڑتا تھا، چلنا سکھانا پڑتا تھا، بولنا سکھانا پڑتا تھا۔ ماں باپ کے گھر میں جشن ہو جاتا تھا جس دن یہ بچہ 1 سال کا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی زبان سے ابا یا اماں کے الفاظ کہتا تھا۔ یہ بچہ اس دنیا میں اسی طریقے کی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسافر کے طریقے کی زندگی گزارو۔
اللہ کے یہاں سے آئے ہو, حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیے گئے, پھر اسی کے پاس لوٹنا ہے, تو یہ سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر جا کر کے ختم ہوگا. لیکن فرق یہ ہے کہ معصوم پیدا ہوئے تھے, اب جا کر کے تم کو اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے. زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. وخذ من صحتک لمرضک, اور اپنے صحت و تندرستی کے ایام میں, اپنی بیماری کے ایام کے لیے تیاری کر لو, اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور یہ اس مبارک حدیث کی سب سے خوبصورت شرح ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دے کر کے ہم کو سمجھا دی. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی موت کو نہ بھولیں. اس دنیا کو صبح مل جائے تو شام کا انتظار کیے بغیر گزار دیں, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار کیے بغیر گزار دیں. ہم کو صحت و تندرستی ملے تو بیماری کے ایام کے لیے تیاری کر لیں, کیونکہ کسی نے ضمانت نہیں دی کہ بیماری کے ایام میں ہم کو عبادت کرنے کا موقع ملے گا. ہم نہ چل سکیں گے, نہ بول سکیں گے, نہ مسجدوں کو آ سکیں گے, نہ صدقات و خیرات کر سکیں گے, بلکہ ہمارا سارا کا سارا سرمایہ ہمارے دوا علاج کے لیے خاص کر دیا جائے گا. اس وجہ سے جب تک زندگی میں صحت و تندرستی ہے, جب تک اپنے مرض کے ایام کے لیے تیاری کی جائے. یہ بنیادی پیغام ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھیں, اپنی موت کو یاد رکھیں, توحید اور اتباع رسول کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. یہ زندگی جو 2 دن کی زندگی ہے, ایک لمحے کی زندگی ہے, اس زندگی کو ترجیح دے کر کے ہمیشہ کی, ہمیشگی کی, آخرت کی زندگی کو مرجوح قرار دیا جائے. یہ ایک سمجھدار مسلمان کا وطیرہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.